چاگی میں ایٹمی دھماکے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی آمد و رفت اس چھوٹے سے بے باد علاقے میں اس قدر واضح تھی کہ ہر خاص و عام کو اندازہ تھا کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ تالبندین اور اس کے ارد گرد کے لوگ تو کئی سال پہلے سے خاران ضلع کی سرحد کے ساتھ منسلک پہاڑی سلسلے میں موجود افواج پاکستان کی نقل و حمل اور خاردار تاروں میں لپٹے ہوئے پہاڑوں سے خوب واقف تھے۔ بیشتر کو تو یہ بھی علم تھا کہ یہاں دراصل ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے۔ کرنل بخشی کی آرمی یونٹ جو تازہ مردم شماری کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئی تھی، اسے فوراً بعد طالبندین کے دو نواح میں حفاظتی امور پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ بھارت دھماکے کر چکا تھا اور دنیا بھر کی قوتیں پاکستان کو جوابی دھماکہ کرنے سے روکنے کے لیے سرگرم ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں پاکستان میں جاپان کے سفارت خانے نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی دھماکوں کے تابکاری اثرات کا شکار ہونے والے افراد کی زندگیوں پر بننے والی فلموں کی نمائش کا اہتمام کیا۔ نمائش کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ اس کی اختتامی تقریب میں جاپانی سفیر بھی آیا اور مجھے بھی چاگی سے مدعو کیا گیا۔ آخری دن دکھائی جانے والی فلم اس قدر المناک تھی کہ جب بال کی بتیاں روشن ہوئیں تو ہر شخص کی آنکھیں نمناک تھیں۔ جاپانی سفیر نے حاضرین مجلس سے ایٹم بم کی تباہیوں پر دردمندانہ انداز میں گفتگو کی۔ تقریب کے اختتام پر کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے میں نے جاپانی سفیر سے کہا کہ میں اسٹیج پر گفتگو کے دوران ایک بات کہہ کر آپ کی تقریب کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ سوال جو میں اسٹیج پر آپ سے پوچھنا چاہتا تھا میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ کبھی بھی جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے کی جرات کر سکتا تھا؟ سفیر کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ اس نے نوالہ حلق میں جہاں تھا وہیں پر روک لیا اور صرف سر کی جنبش سے نفی کا اشارہ کیا اور پھر دیر تک بار بار نیور کبھی نہیں کہتا رہا۔ آج یہی سوال یوکرین کے عوام خود اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ جولائی 1991 میں جب وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے مغربی دنیا کی چکا چوند کا خمار تھا۔ یہ معاملہ صرف یوکرین کے ساتھ نہیں بلکہ پورے سوویت یونین کے عوام اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی تھا۔ کارپوریٹ ورلڈ کی چندھیا دینے والی روشنی جو عقل و خر کو اندھا کر دیتی ہے وہ سوویت یونین کے عوام کو بھی خیرہ کیے دے رہی تھی۔ برلن شہر جسے جنگ عظیم دوم کے بعد مضبوط دیوار سے دو لخت کر دیا گیا تھا اور اس کے مشرقی حصے کے لوگ آہنی دروازوں کے پار اس خوبصورت مغربی دنیا کو دیکھتے اور دل مسوس کر رہ جاتے۔ کچھ پہرے داروں کی نظر بچا کر کودنے کی کوشش کرتے، ناکام ہوتے تو پکڑے جاتے، کامیاب ہو جاتے تو مغربی جرمنی میں پناہ گزین بن جاتے۔ دوسری جانب مغرب کی دنیا کی رنگا رنگی مسحور کن تھی۔ ہالی ووڈ کی فلمیں، راک سٹاروں کے کنسرٹ، فاسٹ فوڈ کی دکانیں، عالمی برانڈ کے سافٹ ڈرنک قرض سب کچھ خیرہ کن تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ تصور کہ تم جو کچھ چاہو کہو، لکھو، بیان کرو، تمہیں مکمل آزادی ہوگی۔ اگر تم آزادانہ کاروبار کر کے امیر بننا چاہو گے تو تم بھی ایک دن اوناسس بن سکو گے اور شہریت حاصل کرنے کے لیے مرحوم امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی خوبصورت بیوی جیکولین کی طرح کسی مشہور اور خوبصورت عورت سے شادی کر کے دنیا بھر میں مقبول بھی ہو سکو گے۔ انہی خوابوں کے مسحور کن عالم میں 9 نومبر 1999 کا دن آ گیا۔ یہ دیوار برلن کے انہدام کا دن تھا۔ یہ واقعہ افغانستان سے آخری روسی فوجی کے 15 فروری 1999 کو نکلنے کے 9 ماہ بعد ہوا۔ اس عالمی توجہ کی مستحق تقریب میں دیوار کو پہلی ضرب لگانے والوں میں ISI کے سربراہ جنرل حمید گل خصوصی طور پر بلائے گئے تھے۔ یہ دن بھی عجیب تھا۔ سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی جرمنی کے شہری اپنا تہذیبی بادہ اتار رہے تھے۔ دیوار کے سامنے ایک امریکی بار والا ان سے ووڈکا کی بوتل لیتا، اسے توڑ کر پھینکتا اور بدلے میں اعلیٰ یورپی شراب کی بوتل دیتا۔ شکست خوردہ سوویت یونین کا نیا فلسفی سربراہ میخائیل گورباچوف سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دامن میں گلاس نوسٹ پیراسٹائکا جیسی تھیوریاں پیش کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب سوویت یونین کے بکھرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔
2 سال بعد 26 دسمبر 1991 کو 15 ریاستیں سوویت یونین سے علیحدہ ہو کر آزاد مملکتیں کہلائیں۔ ان میں 10 ریاستیں یورپ میں واقع تھیں، جن میں ایک یوکرین بھی تھی۔ مغربی دنیا جیت کے خمار میں بڑے بڑے دعوے اور اعلانات کر رہی تھی۔ عالمی طاقت کے پائیدان سے نیچے گرنے والے سوویت یونین کا یورپ سے بوریا بستر گول ہو چکا تھا۔ نیٹو کے مقابلے میں بنایا جانے والا وارسا پیکٹ تحلیل ہونے کو تھا، جبکہ باقی ماندہ روس کو طفل تسلیاں دی جا رہی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر نے سوویت یونین کے سربراہ میخائیل گورباچوف کو 9 فروری 1991 کی میٹنگ میں تسلی دی کہ اب چونکہ ہماری کوئی دشمنی نہیں رہی ہے، اس لیے نیٹو اپنی موجودہ حدود سے کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے 17 مئی کو برسلز میں تقریر کرتے ہوئے اس وعدے کو دہرایا۔ انہی فریب زدہ نعروں کے زیر اثر جولائی 1991 کو روس نے سرکاری طور پر وارسا پیکٹ ختم کر کے خود کو اپنی سرحدوں تک محدود کر لیا۔ لیکن وہی ہوا جو مغرب کی وعدہ خلاف سرشست میں تھا۔ وہ امریکی اتحاد نیٹو جو 1990 میں صرف 17 ممالک پر مشتمل تھا، آج 2022 میں 30 ممالک کا گروہ بن چکا ہے۔ 13 نئے ممالک آج تک یہی خیال کرتے تھے کہ اگر ان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت ہوئی تو امریکہ اور اس کے اتحادی ان کا تحفظ کریں گے، لیکن اب تاریخ نے کروٹ بدلی ہے۔ یوکرین عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ یوکرین نیٹو میں تو شامل نہ ہوا، لیکن وہ 5 دسمبر 1994 کو ایک معاہدے کے تحت ان مغربی طاقتوں کے فریب میں آ گیا۔ اس فریب زدہ معاہدے کو بوڈاپیسٹ معاہدہ کہتے ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، روس، یوکرین، قازقستان اور بیلاروس شامل ہوئے تھے۔ یہ اب تک ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا سب سے بڑا عالمی معاہدہ ہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بیلاروس، قازقستان اور یوکرین کے پاس ہزاروں ایٹمی ہتھیار ورثے میں آئے تھے، اور یوکرین ایٹمی ہتھیار رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا تھا۔ یوکرین سمیت تینوں ممالک نے اپنے ایٹمی ہتھیار روس کو واپس کر دیے تاکہ وہاں انہیں تلف کر دیا جائے۔ ان ملکوں کو 3 عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ اور روس نے اس معاہدے کے تحت یقین دلایا تھا کہ اب ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آج کے بعد تم ایک سیکیورٹی ریاست نہیں بلکہ ویلفیئر ریاست بن کر زندہ رہو اور عوام کی فلاح و بہبود پر اپنا سرمایہ خرچ کرو۔ آج پوری عالمی دنیا سے یوکرین کا صدر سوال کرتا پھر رہا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے وعدے؟ تم تو اس جنگ میں بھی روس پر معاشی پابندیاں لگا کر خود کمانا چاہتے ہو۔ تم ہمارے خون پر کاروبار کر رہے ہو۔ یوکرین کے عوام اور لیڈرشپ آج اسی خوبصورت جال کے بدترین انجام کی علامت ہیں کہ دنیا میں امن و آشتی اور خوشحالی سے زندہ رہنا ہے تو سیکیورٹی اسٹیٹ بننے پر اپنا سرمایہ خرچ کرنے کی بجائے صرف اور صرف ویلفیئر اسٹیٹ بنو۔ یوکرین کے عوام کو اس تجربے نے بتا دیا ہے کہ بھیڑیوں کی اس دنیا میں پرامن بکریوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔